صاحب جی. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں جب کوئی سیاستدان غلط فیصلے کرتا ہے اور ایک نیا راستہ نکلتا ہے، اور میرے نزدیک یہ تاریخ کے 2 روز پہلے مودی نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو کشمیریوں کے لیے ایک نیا شعلہ جوالہ بنے گا. جناب اسپیکر، جب RSS کا شوٹ آف اور بابری مسجد سے طلوع ہونے والا سیاستدان کشمیر میں ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے تو آج میں تاریخ میں 2 باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کشمیر کو اندر سے جانتا ہوں. کشمیر کو میں لال چوک سے لے کے حبہ قتل اور زیندار محلے تک جانتا ہوں. اب کشمیری گھر میں نہیں بیٹھے گا جناب، اور ایک ایسی سیاست جنم لے گی کہ بی جے پی کے 303 ممبر ہیں. ایک مسلمان کو بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا جناب چیئرمین. یہ تاریخ کا سانحہ ہے کہ مودی نے ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، اور 303 ممبر جو بی جے پی کے بنے ہیں اس میں ایک مسلمان نہیں ہے. اور یہ تحریک اب سری نگر حبہ قتل نہیں رہے گی، یہ UPCP تک جائے گی، کیونکہ 24 کروڑ مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم نے یہاں کوئی کوتاہی کی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے جناب اس چیئرمین. آج اسرائیل کا پیٹرن وہ کیوں لایا ہے؟ کیونکہ اسرائیل نے وہی صورتحال پیدا کی جو آج مودی نے پیدا کی ہے. اسرائیل نے وہی صورتحال پیدا کی کہ کل کشمیریوں کی جب وہاں قتل و غارت ہوگی، وہ مظفر آباد بارڈر کی طرف آئیں گے. میں آج پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں، میں 3 سے 6 مہینے پاکستان کی سرحدوں پر مودی کی سیاسی وہ ہندو دت کا جو اس کا پروگرام ہے اس میں جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ایٹامک استعمال کرنا ہے، کیونکہ وہاں 24 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن ہم نے ایک وہ مظاہرہ کرنا ہے، وہ سوچ دینی ہے. یہ 371 جو ہے میزو میں بھی لگا ہوا ہے جی، ناگالینڈ میں بھی لگا ہوا ہے، آسام میں بھی لگا ہوا ہے. وہاں 371A B C 4 جگہوں پہ لگا ہوا ہے، لیکن وہاں اس نے کوئی امینڈمنٹ نہیں کی. سری نگر میں کیوں کی ہے جناب چیئرمین؟ سری نگر میں اس لیے کی ہے کہ سری نگر کا جغرافیہ جو ہے. آغا صاحب تشریف رکھیں، فواد صاحب تشریف رکھیں. میں اپنی سیاسی ورکر کی حیثیت سے یا میں چین کی دور اندیشی کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ عنقریب جو حالات بدلنے جا رہے ہیں، پاکستان آرمی چیف چین جائیں گے، کیونکہ چین کا بھی براہ راست لداخ سے تعلق ہے. میں نے 3 ڈپلومیسی کو بڑا اہم جانتا ہوں، ایران کی ڈپلومیسی کو، طالبان کی ڈپلومیسی کو. اور آج آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کوئی شخص کشمیریوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے. نور عالم صاحب تشریف رکھیں. آج جو اس نے معاہدہ یہ فیصلہ کیا ہے، اس سے کس کو نقصان پہنچا ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید تاریخ فیصلہ لینے جا رہی ہے. شاید تاریخ ایک ایسا فیصلہ لینے جا رہی ہے جب یہ کشمیری جدوجہد نکلے گی. اور اب میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، آج کشمیر میں گلی گلی میں وانی کی آواز ہے. آج کشمیر میں وہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو رابطے میں سمجھتے تھے، جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک راستہ بنا سکتے ہیں، آج مودی نے سارے راستے بند کر دیے ہیں. آج مودی نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ ہندو دت کا جو ہے، اور یہ وہی مودی ہے جس کو کل امریکن ویزا نہیں دیتے تھے، لیکن اسی مودی نے ایک ایسی سیاست کا ٹرمپ کارڈ کھیلا کہ یہ امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بن گیا. اور جناب چیئرمین، اس کے نتیجے کیا نکلے؟
اس کے نتیجے کیا نکلے کہ آج انڈیا کی آرنامنٹس کی پرچیز جو ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ وہ ذہنی طور پر وہ تیار تھا. یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ پچھلے 2 مہینے کی لڑائی میں ان کے 2 جہاز گر گئے. جہاز کسی کے بھی گر سکتے ہیں، جہاز کسی کے بھی گر سکتے ہیں. علاقوں کو فتح کرنے کی جنگ نہیں ہوگی، یہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی جنگ ہوگی. اور آج پاکستان اپنی منزل کے، آج مولانا آزاد کی تھیوری ختم ہو گئی، ہیرے سنگھ ختم ہو گیا، شملہ معاہدہ ختم ہو گیا، کنٹرول لائن ختم ہو گئی. آج جد و جہد آزادی کا ایک نیا نقشہ جنم پایا ہے. آج جناب چیئرمین، جس کے لیے اتنی جد و جہد کی گئی، نہرو لے کے گیا یونائٹڈ نیشن میں، وہ رسوا ہو گیا. آج شملہ معاہدہ جس پہ جنگ ہوئی وہ ختم ہو گیا، عبداللہ ایکارڈ ختم ہو گیا. اور آج کنٹرول لائن کشمیر میں بندے ماترم کے ترانے بجیں گے. یہ کشمیریوں کی زندگی میں ممکن نہیں ہوگا جب تک کشمیریوں کا شہداء کا قبرستان موجود ہے. کشمیری اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہٹلر نازی ازم کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے. یہ ہٹلر نازی ازم کا دنیا کیسے مقابلہ کرے گی. مجھے امید ہے کہ شام تک عربی دنیا کا بھی ایک واضح پیغام آ جائے گا. جیسا چین نے ایک پیغام دیا ہے، جیسا چین نے آپ یہ کہا ہے کہ لداخ جو ہے اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا جائے گا. آج سارے عالم اسلام میں مسلمان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، لیبیا سے ہوا، عراق سے ہوا، سیریا میں ہوا، اور بڑھتے بڑھتے اب کشمیر میں آ رہا ہے. جناب چیئرمین، آج اس نے کیوں یہ سوچا؟ ہماری اکانومی کی حالت دیکھ کر اس نے کیوں یہ سوچا؟ اس نے انٹرنیشنلی اسرائیلی انڈین جوائنٹ وینچر کے لحاظ سے آج اسرائیل انڈیا کی جو سیٹلائٹ میں اور جو ہائی ٹیک میں، اور ہائی ٹیک میں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی 75% میزائل ہے اور 25% ایئر ہے. انڈیا کی 75 بائی ایئر ہے اور 25 بائی میزائل ہے. لیکن کیا ہم نے قومی سطح پہ کشمیر کا کیس اگر ہم یونائٹڈ نیشن میں لے کے جاتے ہیں، وہ قرارداد جو کہ مردہ ہو چکی تھی، وہ قرارداد جو زندہ تھی لیکن اس کو ہندوستان میں سے کوئی حمایت حاصل نہیں تھی، کوئی حمایت حاصل نہیں ہو سکی کیونکہ انڈیا اتنا پھیل چکا تھا، انڈیا اتنا پھیل چکا تھا تعلقات کی بنیاد پر کہ ہمیں وہ سپورٹ نہیں تھی. جب وہاں ظلم ہوگا اقلیتوں پہ، جب کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، تو یہ نیا کسی وقت کشمیر میں، یو پی میں، سی پی میں اب یہ اعلان جنگ ہے. مذاکرات کے راستے ختم ہیں. یہ مذاکرات ذوالفقار علی بھٹو نے سورن سنگھ کے ساتھ کیے، دن میں 2 مرتبہ کیے. کیا نتیجہ نکلا؟ کون سی سیاسی شخصیت ہے جس نے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے؟ لیکن دنیا تاریخ کا سب سے بڑا المیہ، مودی کی حکومت کا یہ دوسرا ٹینیور جو ہے، اس میں اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو زیر عتاب لانا ہے. یہی وجہ ہے جناب چیئرمین، 303 ممبروں میں ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، کسی مسلمان سے ووٹ نہیں مانگا. آپ یہ دیکھیں دنیا میں ریسزم کیسے چھا رہی ہے. دنیا میں ریسزم کی سب سے بڑی انتہا آپ انڈیا میں دیکھیں کہ 24-25 کروڑ مسلمان ہیں، کسی سے ووٹ نہیں مانگا کیونکہ اس نے ہندو کے ووٹ کو اپنے طرف پول کروایا. شاید سیاسی طور پر ایک بڑی ہندو میجارٹی کی وجہ سے وہ ایک 2/3 چھوڑ کے 80% ووٹیں لے جا سکتا تھا. لیکن جو پیغام اس نے دیا ہے، جو پیغام مودی نے دیا ہے، میں سیاسی ورکر کی حیثیت سے ایک انقلابی قدم ہوتے دیکھ رہا ہوں. میں سیاسی ورکر، انہوں نے خود ختم کر دیا 370، اچھا کیا، دفعہ بلا. 53A ختم کر دیا، اچھا کیا، دفعہ بلا. اب انڈیا میں جو کنٹرول لائن کی صورتحال ہے، یہ ہندوستان آزاد کشمیر پہ حملہ کر سکتا ہے. میری تاریخ کو، میرے ایک پولیٹیکل ورکر کی گزارشات کو نوٹ رکھا جائے.
میں انڈیا کو مودی کی سوچ کو، یہ وہی مودی ہے جس کو نینسی پال میری دوست تھی، ایمبیسڈر تھی وہاں پہ، اس نے مجھے کہا شیخ رشید یہ آ رہا ہے ایز اے پی ایم. میں نے کہا یہ آ رہا ہے. ایک وقت تھا جب ناصر جمال لیڈر تھا، آتا ترک لیڈر تھا، موزے تنگ لیڈر تھا، چون لائی لیڈر تھا. اب مودی ٹائپ کے لیڈر آ گئے ہیں اس دنیا میں جو اپنی RRS کی، RSS کی جو تھیوری ہے اس کو امپلیمنٹ کرے گا. جب امپلیمنٹ کرے گا تو جناب چیئرمین ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا، میڈیا میں، ایمبیسیز میں، ورلڈ میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے. میں 2-3 مہینے کی بات اگلا سال لگا لیں، 3 سے 6 مہینے پاکستان اور انڈیا میں کشمیر کا مسئلہ فائنل ہونے جا رہا ہے. اور اگر ہندوستان کوئی ایسی غلطی کرے گا تو ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے جناب چیئرمین. ہم نے زندہ رہنا ہے، مرنا ہے، پاکستان کے اندر زندہ رہنا ہے، مرنا ہے. اور 22 کروڑ 30 کروڑ ہندوستان کے بسنے والے مسلمانوں کو، یو پی اور سی پی کے مسلمانوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ شہادت کے جذبے سے نکلیں. کیڑے اور مکوڑوں کی طرح زندگی اور اپنے حقوق کو سلب کروانے سے بہتر ہے کہ ہندوستان کا مسلمان جاگے. کیونکہ آج قائد اعظم کی تھیوری زندہ ہو گئی ہے. دنیا میں قائد اعظم وہ واحد سیاستدان تھا جو پہلے کانگریس کا ممبر تھا. جب قائد اعظم نے دیکھا کہ یہ کانگریس کی سوچ جو ہے ہندو کی تعصب سے پاک نہیں ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے پاکستان کی آزاد ریاست چاہیے، ایک مسلمانوں کا ملک چاہیے، کالا کالا رسول اللہ کا ملک چاہیے جہاں اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند ہو. جناب چیئرمین، میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اگر پاکستان کی سرزمین پر حملہ ہوا تو نہ ہندوستان میں چڑیاں چہکے گی، نہ گھاس اگے گی، نہ پرندے پھڑپڑائیں گے، اور ہندوستان کو اپنی صفا ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے کیونکہ پاکستان کی زندگی کا یہ آخری مارکا ہوگا. پتہ ہے کہ محمد خان نے